अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेक टीवी में खुश आमदीद। हम वक्तन फ़वक्तन आपको जो महकमा एंटी करप्शन के अंदर जितने मामलात होते हैं उनके मुतल्लिक़ आगाह करते रहते हैं। और अभी जो ज़राए ने हमें बताया है कि 2 रोज़ कबल डायरेक्टर एंटी करप्शन फ़ज़ल शहज़ाद अब्बासी साहब ने एक इजलास तलब किया था और उसकी सदारत की थी। वो इजलास था महकमा एंटी करप्शन हैदराबाद रीजन के अफसरान का, और उस इजलास में तकरीबन 10 से 12 अफसरान, जिनमें सर्किल ऑफिसर्स भी शामिल थे, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, उन्होंने शिरकत की। सिवाय जो हेड होता है डिपार्टमेंट का रीजन वाइज, डिप्टी डायरेक्टर हैदराबाद जाकिर हुसैन समो को मदऊ नहीं किया गया था। इस इजलास ये मुनफरद नोयत का इजलास था, और इसमें इस हवाले से जो हमें ज़राए ने बताया है कि फ़ैसला ये किया गया है या डायरेक्टर एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनको अहकामात दिए गए हैं कि अब जितने मामलात होंगे, जो भी रिपोर्ट होगी, जो भी परमिशन होगी SSC 1 के हवाले से, ओपन इंक्वायरी के हवाले से, वो अफसरान या तहकीकी अफसरान या इंक्वायरी अफसरान डायरेक्टर एंटी करप्शन को से ख़त व किताबत करेंगे, और इसमें डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस का कोई रोल नहीं होगा। डिप्टी डायरेक्टर का इसमें कोई उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सूरत के बाद वो भी अफसरान जिनको तलब किया गया था वो भी काफ़ी मुश्किलात में हैं, काफ़ी परेशानी का शिकार ज़रूर हैं। इस तरह से शायद ही एंटी करप्शन की तारीख में पहली मरतबा हुआ हो कोई डिप्टी डायरेक्टर को बाईपास करके बराह रास्त डायरेक्टर से कोई रब्ता किया जाए। इस हवाले से ज़राए ने ये बताया है कि डिप्टी डायरेक्टर हैदराबाद जो हैं जाकिर हुसैन समो पर काफ़ी नाराज़गी है डायरेक्टर साहब की। वो इसलिए है कि उन्होंने उनको हटाया था और उनकी जगह एक DIG के भाई को अकोमोडेट करके डिप्टी डायरेक्टर हैदराबाद लगाया गया था, और उसी को चैलेंज किया था डिप्टी डायरेक्टर जाकिर हुसैन समो साहब ने, और अदालत ने उनको स्टे देकर इस सीट पर कंटिन्यू करने के अहकामात दिए थे, जिस पर ये नाराज़गी का इज़हार किया गया और अब उनसे ये मामलात किए जा रहे हैं। जाकिर हुसैन समो साहब काफ़ी अरसे डिपार्टमेंट के बुनियादी ऑफिसर हैं जो महकमा एंटी करप्शन के ही हैं। काफ़ी सालों से उनको पोस्टिंग नहीं दी गई है, और अगर दी भी जाती है तो कुछ अरसे के बाद उनको हटाया जाता है। तो उन्होंने इस मरतबा अदालत का सहारा लिया और अदालत के ज़रिए स्टे ज़रूर लिया है। इस हवाले से हमने रब्ता किया जाकिर हुसैन समो साहब से और उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस बात की तो मुझे तस्दीक है कि एक इजलास के लिए अफसरान को तलब किया गया था कराची में डायरेक्टर साहब की जानिब से, मगर उसमें फ़ैसले क्या किए गए हैं इस हवाले से कोई अभी रिटन में कोई आगाही नहीं दी गई है, तो इसलिए कोई बात नहीं वो कर सकते। हमने इस हवाले से कोशिश भी की कि डायरेक्टर साहब से भी रब्ता करने की कोशिश की गई, चेयरमैन एंटी करप्शन साहब से भी रब्ता करने की कोशिश की गई, मगर रब्ता नहीं हुआ। तो इस हवाले से हमने कोशिश की कि उनसे भी मौक़िफ़ हासिल किया जाए। दूसरी बात यह है कि इस हवाले से जो कानूनी माहिरीन हैं वो क्या कहते हैं, इस हवाले से हमने रब्ता भी किया, और उनका ये कहना था कि डिप्टी डायरेक्टर चीफ IU होता है किसी भी रीजन का, और कोई भी अगर उस इंक्वायरी होती है, कोई FIR दर्ज करने का मामला होता है, उससे एग्री या डिसएग्री करने का जो अख्तियार है वो डिप्टी डायरेक्टर को होता है। इसमें जो उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि 1993 जो AC रूल्स हैं एंटी करप्शन के, और उसमें CRPC में वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो चालान भी पेश किया जाएगा या ओपन इंक्वायरी के लिए कहा जाएगा या FIR की परमिशन जो है वो ली जाएगी। तो इसलिए चीफ IO का मतलब डिप्टी डायरेक्टर का एग्री या डिसएग्री करना लाजमी होता है। अब ये मुझे नहीं पता है कि किस तरह से ये मामला चलाए जाएंगे और आइंदा किस तरह से ये मामलात होंगे, क्योंकि कुछ अफसरान से भी हमारा रब्ता हुआ, उन्होंने भी नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पे बताया कि वो ख़ुद इस फ़ैसले से काफ़ी हद तक परेशान ज़रूर हैं। आगे चलते हैं। इस इजलास के बाद जो एक इजलास चेयरमैन एंटी करप्शन साहब ने बुलाया था, और उसमें डायरेक्टर एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट और दीगर जो डायरेक्टर्स हैं चेयरमैन ऑफिस में बैठते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी के बशमूल, उन्होंने शिरकत की। ये इजलास ये था कि एंटी करप्शन में किस तरह से इस्लाहात लाई जाएँ, क्योंकि चेयरमैन एंटी करप्शन नए ने अभी उन्होंने ओहदे का चार्ज लिया है,
اور کافی ایشوز اس میں ڈسکس کیے جانے تھے، مگر وہ کوئی اجلاس خاطر خواہ نتائج نہیں دے سکا۔ وہ اس لیے کہ جو ذرائع نے میں بتایا ہے کہ اس میں جو ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ہے شہزاد فضل عباسی صاحب، ان کا جو رویہ تھا وہ کافی جو ہے وہ سنجیدہ نہیں تھا، تو اس لیے کافی معاملات جو ہیں رک گئے۔ ایک تو یہ تھا کہ چیئرمین صاحب کو یہ شکایت ملی اور کافی خبروں کے ذریعے انہوں نے کہا کہ یہ قیوم پمر کون ہے جو ڈائریکٹر آفس میں ہیں، جو کلیکشن کرتے ہیں، جو پیسے لیتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کارروائی کا بھی کہا ڈائریکٹر کو، مگر ڈائریکٹر نے کارروائی کرنے سے گریز کیا اور کہا کہ اگر اس طرح سے کوئی شکایات آئیں گی تو کارروائی کرنے پہ آئیں گے تو سارا محکمہ خالی ہو جائے گا۔ چیئرمین آفس کے بھی اسٹاف کے لیے شکایتیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چیئرمین آفس کے اسٹاف کو بھی سسپینڈ کیا جائے، ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ یہ تھا رویہ، اور بھی اہم فیصلے کیے جانے تھے، مگر ہمیں ذرائع نے بتایا کہ اس حوالے سے کوئی فروٹفل جو ہے اجلاس نہیں ثابت ہو سکا۔ بہرحال دوسری بات جو ہم نے کافی پروگرام بھی کیے، پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جو محکمہ ورکس اینڈ سروسز کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے بلڈنگز کا، ان کو کافی عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ آپ جو ہے ہمیں پیسے دے دیں، پیسوں کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، اور جو آئی او ہیں انسپیکٹر عرس زرداری صاحب کے معرفت جو خط و کتابت بھی کی گئی، لیٹرز بھی جاری کیے گئے۔ اب جو ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ انہوں نے 3 جو ہیں وہ ڈویژن ہیں، ڈویژن 1 2 3، ان کے جو ایکسیئنز ہیں انہوں نے 15 لاکھ روپے کی کلیکشن کر لی ہے، اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہ رقم قیوم پمر صاحب کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اب قیوم پمر صاحب کس کس کو رقم دیں گے وہ ان کو پتہ ہوگا بہتر، مگر بات یہ ہے کہ اور یہ بھی ان کو خاطری کرائی گئی ہے کہ اب یہ انکوائری بند کی جائے گی۔ اب اگر کوئی شکایت ہے، کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سورس رپورٹ پر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی ان کے خلاف کوئی کمپلین بھی نہیں ہے، شکایت بھی نہیں ہے، تو سمجھتے ہیں کہ سورس رپورٹ کے مطابق کسی نے کرپشن کی ہے، تو پھر کرپشن کی تحقیقات پراپر باضابطہ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی پیسے لے کر یہ تحقیقات بند کر دی جائے، یہ تو قانون کے بہت سریعاً خلاف ہے۔ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ تو ہمیں نظر آتے ہیں مگر ہونے نہیں چاہیے۔ ہمیں ویسے بھی جو اطلاعات ملتی ہے کہ محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو، کے ڈی ہو، دوسرے جو بھی محکمے ہیں ان پر منتھلی مقرر کر دی گئی ہے، اور ان کا جو سسٹم ہے ایسٹ کے اندر جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر 2 جونیئر ہیں، امین بھٹی اور علی نواز لغاری نام بتایا جاتا ہے، وہ ان کے حوالے کی گئی ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ اس طرح سے سسٹم کیسے چلایا جاتا ہے، کیونکہ ماضی جو سابق وزیر صاحب کی جانب سے تو سسٹم مختلف رائج تھے، مگر موجودہ وزیر صاحب ان معاملات میں نہیں ہیں انوالو، اور ہمیشہ وہ ان کا ایک خاندانی بیک گراؤنڈ ضرور ہے، اور وہ کوشش بھی کرتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ کہ معاملات بہتر ہوں۔ انہوں نے مینڈیٹ بھی دیا ڈائریکٹر صاحب کو کہ آپ اس حوالے سے بہتری لائیں، اور انہوں نے جو ٹرانسفر پوسٹنگز کی، جو تقریباً 27 افسران کی، وہ بھی تو ان میں اتنی جو اپنا نوازی منظور نظر افسران اور پیسوں کی مداخلت اتنی ہوئی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو اس لیے یہ تمام معاملات وزیر صاحب خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی ڈائریکٹر کو میں نے مینڈیٹ دیا کہ آپ بہتری کے لیے کام کریں، ان کو اختیارات دیے گئے، تو یہ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا، اور اس کو اگر پیسوں کے ساتھ کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی جائے تو یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ اور دوسری بات، منسٹر صاحب کو بتایا گیا کہ ہمارے پاس جتنا اسٹاف ہے، اویلیبلٹی ہے، اس کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو لیگل کے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہیں ان کو سرکل افسر لگایا گیا ہے، تو یہ جواز دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس اویلیبلٹی یہی نہیں ہے۔ یہ بھی مس گائیڈ کیا گیا ہے، کیونکہ محکمے کے اندر اتنے افسران موجود ہیں، سینئر افسران ہیں، اور محکمے اینٹی کرپشن کے خود ہیں، اور ان کو کئی سالوں سے پوسٹنگز نہیں دی جا رہی ہے۔ وہ سائڈ لائن ہیں، وہ کھڈے لائن کے حوالے ہیں۔ وہ صرف اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ سسٹم کے اندر نہیں ہے، وہ کسی بالا افسر کو منتھلی نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے وزیر صاحب کو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ نوجوان وزیر صاحب جو فل با اختیار وزیر صاحب ہیں، وہ اس حوالے سے کچھ اقدامات اٹھائیں گے، اور جو چیئرمین صاحب کو لے کر آئے ہیں وزیر صاحب، یا ان کی پوسٹنگز کے لیے انہوں نے
خود کوشش کی ہے. وہ انتہائی شریف افسر ہیں چیئرمین صاحب بھی, اور انتہائی لائق ہیں, کوئی ایماندار ہیں. تو ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ چیئرمین صاحب اور منسٹر صاحب جو ہے مشترکہ طور پر ادارے کی بہتری کے لیے کوششیں کریں گے, اور اس طرح کے جو معاملات چل رہے ہیں ان کو دیکھیں گے. اور یہ بھی ہمیں اطلاعات ہیں کہ چیئرمین صاحب نے بغیر کسی پروٹوکول کے صرف ڈرائیور کے ساتھ جو ڈی ڈی آفس ساؤتھ کا دورہ بھی کیا تھا, وہاں اسٹاف سے ملے اور تمام جو معاملات ہیں وہ خود دیکھ رہے ہیں. تو ایک اچھی بات ہے کہ اس طرح سے جو ہے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک اچھی پالیسی دی جا رہی ہے. اور خاص طور پر ہم وزیر صاحب کی بات کریں گے کہ انہوں نے بھی محکمہ وائلڈ لائف کے اندر بھی جس طرح سے اچھے اقدامات کیے تھے, جو اچھی پالیسی ابھی تک جاری ہے, تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ محکمہ اینٹی کرپشن کے اندر بھی اسی طرح سے کوئی اچھی پالیسی اور اچھے افسران کو لے کر آئیں گے اور ایسا میکانزم بنائیں گے. اور مجھے اطلاعات ہیں اس حوالے سے کہ وہ بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو ہماری بھی نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اداروں کے اندر بہتری, اور خاص طور پر وہ ادارہ جو کرپشن کے خلاف اور کرپشن کے خاتمے کے لیے کام کر رہا ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان زاہد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.